حالانکہ میں نے نہیں توڑا، تم نے توڑا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ میں جو ہے وہ یہ لوگ جو قومیں ہیں آگے بسی ہوئی ہیں، ان کو تمہارے پہلوؤں کے لیے کانٹے جو ہے وہ بنا دوں گا، وہ کانٹوں کی طرح ہوں گے، اس لیے کہ تم نے عہد جو ہے وہ توڑا ہے۔ اس لیے یاد رکھے کہ جو خدا کے عہد سے پھر جاتا ہے یا دنیا داری کے اندر جاتا ہے یا خدا کو نہیں پہچانتا سمجھتا، بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں خود کانٹے چن چن کر رکھوں، اور لکھا ہے کہ آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کا ہاتھ ان کو اذیت دینے پر تلا رہا، تلا ہوا ہے خدا کا ہاتھ ان کو دکھ دینے کے لیے، اذیت دینے کے لیے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ عہد سے پھر گئے ہیں جو یہوہ الوہیم گاڈ کے ساتھ انہوں نے باندھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یشوع نے جب کہا کہ ہم تو خداوند کی عبادت کریں گے، قوم نے بھی کہا کہ ہم بھی کریں گے، ہاں تو بہت لکھا بہت جلد پھر گئے۔ لیڈر کی ڈیتھ ہوئی، یشوع کی ڈیتھ ہوئی تو پھر گئے، بہت جلد پھر گئے خدا سے۔ اور جو پھر جاتا ہے پھر خدا بھی اسے چھوڑ دیتا ہے، رد کرتا ہے خدا۔ جو خدا کو لکھا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں باپ ان کی عزت کرتا ہے، تو جو خدا کو چھوڑ دیتے ہیں خدا بھی انہیں پھر چھوڑتا ہے۔ بے شک اگر وہ واپس آتا ہے تو وہ پھر اسے تھام لیتا ہے، لیکن اس کو چھوڑ بھی دیتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ دکھوں، بیماریوں، اذیت کے اندر جو ہے مشکلوں کے اندر پھنسا رہتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ میں اور آپ خدا کے ساتھ عہد میں باندھے گئے ہیں، عہد باندھا ہے ہم نے۔ پال نے کہا کہ میں نے تمہاری ایک شوہر کے ساتھ منگنی کی نسبت کی ہے، ہم ایک عہد میں باندھے گئے ہیں، اس لیے اس عہد کی قدر کیجیے جس میں ہم بندھے ہیں، اور اس سے دائیں بائیں نہیں مڑنا، بلکہ ہر وقت اپنی زندگیوں سے خدا کے نام کو جلال، عزت اور بزرگی دینی ہے۔ سو آج آئیے ہم تیسرا چیپٹر آج کریں گے، تیسرا باب پہلی آیت۔ تیسرا باب پہلی آیت سے، اور یہ وہ قومیں ہیں جن کو خداوند نے رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلے سے اسرائیلیوں میں سے ان سب کو جو کنعان کی سب لڑائیوں سے واقف نہ تھے آزمائے۔ فقط مقصود یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی نسل کے خاص کر ان لوگوں کو جو پہلے لڑنا نہیں جانتے تھے لڑائی سکھائی جائے تاکہ وہ واقف ہو جائیں، یعنی فلسطینیوں کے پانچوں سردار اور سب کنانی اور سیدانی اور کوئی بال ہرمون سے حماد کے مدخل تک کہ سب ہوی جو کوئی لبنان میں بستے تھے، یہ اس لیے تھے کہ ان کے وسیلے سے اسرائیلی آزمائے جائیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ خداوند کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیے تھے سنیں گے یا نہیں۔ سو بنی اسرائیل کنانیوں اور ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور ہمیوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ آمین جی۔ تو یہ لکھا ہے کہ یہ کچھ قومیں تھیں جن کو لکھا ہے کہ خدا نے کیا کیا، رہنے دیا وہاں پر۔ خدا نے خود ان کو رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلے سے خدا ان کو آزمائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ خدا بعض دفعہ ان حالات کے اندر ہمیں رہنے دیتا ہے۔ اس لیے لاسٹ میں نے بتایا کہ آپ کے سراؤنڈنگس، آپ کے ارد گرد جو حالات ہیں وہ ایک ایماندار کی ٹیسٹیشن کے لیے ہے۔ یہی لکھا ہے نا، خدا نے ان کو رہنے دیا۔ آگے لکھا یعنی فلسطینیوں کے پانچوں سردار، تو یہ پانچ ان کے سردار تھے جن کے ناموں پہ پانچ ان کے شہر بھی تھے،
اشدود، اکلون، غزہ، اور پھر یہ حمات اور جو اجلون، یہ اکلون 5 شہر تھے، اور یہ 5 لوگ بھی ان کے نام پہ یہ شہر تھے فلسطین کے۔ غزہ آج بھی وہاں پر ہے، غزہ کی پٹی پر آج بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ 5 فلسطین کے شہر تھے۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پر لکھا ہے کہ کنانی اور سیدانی اور کوئے بال ہرمون سے حمات کے مدخل تک سب حوی جو کوئے لبنان میں بستے تھے۔ ہاں، تو یہ خدا نے رہنے دی۔ آگے آپ چوتھی آیت دیکھیے، اس لیے تھے کہ ان کے وسیلے سے اسرائیلی، آگے بولیے، آزمائے جائیں۔ خدا نے ان کو رہنے دیا تاکہ ان کے وسیلے سے اسرائیلی آزمائے جائیں۔ کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں نا، یار کدھر پھنس گئے ہیں، ہاں کس ملک میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ یہاں پہ تو بڑا کٹر پن ہے، ہاں، اور بڑی اظہار ثانی مسیحوں کے دکھ سہنے پڑتے ہیں، کہتے ہیں کدھر پھنسا دیے ہیں۔ سوچتے ہیں باہر جو چلے گئے یا باہر جو رہتے ہیں بڑے اچھے ہیں، خدا نے ہمیں کیوں رہنے دیا یہاں پر؟ تو یہ مقصد ہے یہاں، ہاں یہ مقصد ہے خدا نے رکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے ان کو رکھا تاکہ یہ آزمائے جائیں۔ بعض معاملات ہماری آزمائش سے وابستہ ہوتے ہیں، بعض فکریں ہماری آزمائش سے وابستہ ہوتی ہیں، بعض مسائل ہماری آزمائش سے وابستہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہ خدا کیوں نہیں ہٹاتا، کیوں نہیں تو ان کو دور کرتا؟ وہ کہتا ہے میں نے خود رکھے۔ فلسطین 5 شہروں کے لوگ، اکرون، اشدود، غزہ، یہ حمات، یہ رکھے خدا نے۔ اس کے علاوہ ہمیں یبوسی، یہ وہاں پر خدا نے رکھے تاکہ لکھا ہے کہ اسرائیلی آزمائے جائیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایماندار کے ہر قدم پر آزمائش ہے، ہر آگے پیچھے آزمائش ہے، دائیں بائیں آزمائش ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ لکھا ہے تاکہ اسرائیلی، بولیے، آزمائے جائیں۔ لکھا ہے کہ جب کوئی آزمایا جائے تو اس آزمائش کو سمجھے کہ اس میں سے میں نے جو ہے نا وہ کامل نکلنا ہے۔ لیکن مبارک ہے وہ جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جو مرجانے کا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ وہاں پر بسے رہے تاکہ اسرائیلی کیا کیے جائیں، آزمائے جائیں۔ اور آگے ذرا پڑھیے کیا لکھا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے۔ اب یہ ورڈ ایک ایک لفظ پہ غور کیا کریں جب پڑھیں تو، تاکہ معلوم ہو جائے، پتہ چلے، ہاں جی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ، آگے بولی، خداوند کے حکموں کو جو اس نے موسیٰ کی معرفت ان کے باپ دادا کو دیے تھے سنیں گے یا نہیں۔ یہ خدا نے وہاں پر رکھا کہ یہ ان حکموں کو سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یا دوسرے معبودوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ اب یہ خدا نے یہ ان کے سامنے یہ رکھے ہوئے لوگ تھے، غیر اقوام ان کے معبود ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے تاکہ آزمائے جائیں کہ یہ میری سنتے ہیں یا ان کی سنتے ہیں۔ تو آپ رزلٹ دیکھیے کیا نکلتا ہے۔ حالانکہ سننی کس کی چاہیے تھی؟ یہوہ خدا کی، جو مصر کی غلامی سے نکال کے لے کے آیا، جس نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، بیابان میں 40 برس تک لکھے نہ تو ان کی جوتیوں کے تسمے ٹوٹے، نہ ان کے کپڑے پرانے اور پھٹے، آسمانوں سے من برستا رہا، چٹانوں سے پانی،
زمین کے آگے وہ 2 حصوں میں تقسیم، اتنے بڑے بڑے کام تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی سنتے، ہاں جی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کی سنتے، لیکن اب یہ دیکھیے کہ کس کی انہوں نے سنی۔ آئیے آگے ذرا دیکھیں 5۔ سو بنی اسرائیل کنانیوں، ہتیوں اور اموریوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کے درمیان بس گئے۔ یہ اب بس گئے، وہاں پر رہنے لگے۔ اسرائیلی آج بھی ان کی جو بستیاں ہیں نا، وہ الگ بستیاں ان کی بناتے ہیں، اپنی بستیاں الگ بناتے ہیں، یا تو کہیں کسی دریا یا سمندر کے کنارے تک، یا پھر یہ جہاں پہ رہتے ہیں تو دیوار بڑی بڑی اونچی کر لیتے ہیں، اونچی دیواریں کھڑی کر لیتے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ رکھتے ہیں، وہ دکھاتے ہیں، لیکن یہاں پر کیا لکھا ہے کہ ان کے درمیان وہ بس گئے۔ تو حالانکہ یہ فزیکلی اپنے آپ کو، چونکہ وہ غیر قوموں کو تو وہ کچھ سمجھتے نہیں نا، غیر قوموں کو تو وہ کتوں کی طرح سمجھتے تھے، ہاں، اس لیے وہ لکھا ہے یسوع مسیح کے پاس، جب یسوع مسیح نے بھی یہی ورڈ کہا ہے کہ آپ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں۔ تو مسیح نے تو خیر اس عورت کے لیے، آزمائش کے لیے، اس کو جو ہے نا ٹٹولنے کے لیے کی بات کہ یہ کیا سمجھتی ہے۔ اس نے آگے سے کہا کہ ہاں، مالک کی میز سے کتے بھی ان ٹکڑوں سے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں۔ یعنی اسے پتہ ہے کہ میں اگرچہ جو مرضی ہوں، لیکن پھر بھی مالک میرا تو ہی ہے، تو میں بھی تیری بیٹی ہوں، تو نے ہی بنایا ہے، تو نے خلق کیا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے، اس لیے پال نے بھی ایک جگہ پہ کہا کتوں سے خبردار ہو، یعنی وہ ایک کو یہ سمجھتے تھے، اس لیے لہرا رہتے تھے، لیکن یہاں پر بس گئے۔ اب وہ مطلب کیا ہے کہ میں اور آپ آج یہاں پہ رہتے ہیں، ہاں، چگرد مکس بھی رہتے ہیں کئی جگہوں پہ، لیکن اسی لیے تو خدا نے رکھا ہے، خدا نے تو رہنے نہیں لکھا کہ میں نے ان کو رہنے دیا ہے، رکھا ہے تاکہ میں آزماؤں ان کو، تاکہ لکھا اسرائیلی آزمائے جائے کہ وہ خداوند کی سنتے ہیں یا نہیں سنیں گے۔ یہ ہے جی پیچھے خدا کی جو حکمت ہے، خدا کا جو پلان ہے، منصوبہ ہے، اس نے خود رکھا ہے۔ پال بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ جو میں نے یہ تو نہیں کہا دنیا میں سے نکل جاؤں گا، دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا جیسے نہیں ہونا۔ اب یہ بس تو گئے ہیں، بس بسے رہتے ہیں، انہی میں رہ کر تو گواہی دینی ہے، اور انہی میں سے کوئی نکل جائے کہے کہ مجھے کیوں ادھر رکھا ہے، کیوں میں مشکل میں پھنسا ہوں۔ بھئی اسی تو مقصد کے لیے ہیں، اسی کے لیے تو بنائے گئے، خلق کیے گئے ہیں، تاکہ ان کے درمیان رہ کر اپنے خدا کے نام کو جلال دیں، یہ مقصد۔ اور وہ بس گئے، لکھا ہے وہ بس گئے۔ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ حالانکہ وہ بستے نہیں ہیں، ہاں، شاید بعد میں یہ رول بنا کہ وہ ایک تو جہاں پہ رہتے ہیں بستیوں کے چگرد بڑی دیوار اپنی کھڑی کر لیتے ہیں، گھروں کے چگرد گھر بھی علیحدہ بناتے ہیں۔ انڈیا میں وہ ہے ان کے کچھ لوگ ابھی بھی بسے ہوئے جیوش کے، اور بھی ممالک کے اندر ہے، اپنے آپ کو دنیا سے وہ الگ دکھاتے ہیں، ہاں، اس لیے وہ سامریا سے گزرتے نہیں تھے، کہتے تھے اگر گزرے نا وہاں سے تو پاؤں کو ان کی مٹی لگ گئی تو سمجھو ہم ناپاک ہو گئے۔ وہ تو گزرتے نہیں تھے ان علاقوں سے، اتنا وہ ہیٹ کرتے تھے، نفرت کرتے تھے جنٹائل سے، غیر اقوام سے۔ تو وہ بس تو گئے، ہاں، لیکن خدا نے کہا کہ میں نے اسی لیے بسایا ہے کہ میں ان کو آزماؤں، ٹیسٹ کروں، ان کی آزمائش کروں۔ یاد رکھیں کہ میں نے بتایا کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ بھی ہے وہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتا ہے، ہماری ٹیسٹیشن کے لیے ہوتا ہے۔ خدا آزماتا ہے فرزند جان کر تاکہ وہ کس کی سنتے ہیں، تو یہ خدا نے وہاں پر کہا۔ اب انہوں نے سنی، وہ بس گئے تو سنی کس کی، سری پڑھی آگے ذرا اگلی آیت، درمیان بس کے 6 آیت، اور ان کی بیٹیوں سے آپ نکاح کرنے اور اپنی بیٹیاں ان کے بیٹوں کو دینے اور ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ جی بس گئے تو رشتہ داریاں بن گئی،
تو یہ ٹھیک ہے، شادی بیاہ کرتے ہیں جی، ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، آؤ ہاں جی، خدا ناراض ہوا اس بات سے، منع اس نے صاف کیا۔ جب انٹر ہوئے ابھی داخل ہوئے تو اس نے کہا کہ بھائی ان سے نہیں تعلق رکھنا، ان کو نکالنا ہے، ان سے بیاہ شادیاں نہیں کرنا۔ اور پیچھے گنتی کی کتاب 25واں باب دیکھیں، وہاں پر بھی انہوں نے غیر قوم سے شادیاں کی۔ بلق نے یہی ان کو، بلعام نے تعلیم دی کہ اسرائیلی اس طرح نابود ہو سکتے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ حرام کاری کی جائے، ان سے شادی بیاہ کے تعلق کیے جائے۔ انہوں نے کہا وہاں پر کیا مواب کے اندر، تو انہوں نے جب کیا تو خدا پہ ناراض ہو گیا۔ تو اس بات سے سخت خدا نے منع کیا ہے، اور لوگ سمجھتے نہیں، رشتے ان سے دوستیاں ناطے، ہاں، اور پھر یہاں تک کہ شادی بیاہ تک کئی چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا کہ تعلیم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کلام کی، اور ٹھیک نہیں پہچان ہے، بس سنا ہے، ہاں جی سنا ہے اور اثر نہیں کیا، تھوڑا بہت سنا ہے، پوری سمجھ نہیں ہے۔ وہ تو میں تو غیر کام کی بات کرتا ہوں، پول تو دنیا دار سے بھی آپ دیکھیے، وہ کرنتھیوں کا خط لکھا، نہ ہمار جوے میں نہ، بھائی چاہے وہ مسیح کیوں نہیں ہے، اس سے بھی اس نے کہا نہ ہمار جوے میں، ہاں، اور کہتا ہے کہ روشنی کا تاریکی سے کیا میل جول، جو خدا کو بلیال سے کیا موافقت ہے۔ تو یہ اس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ایک دنیا دار مسیح ہے، اس سے بھی وہ کہتا ہے کہ بھائی کنارہ کر، اور اگر کوئی بدعتی شخص ہے تو اس سے بھی صاف اس نے کہا کہ کنارہ کر۔ اور یہاں تک یوحنا کے خطوط کے اندر تو لکھا ہوا کہ تو نہ تو اس کو گھر میں اتار، نہ سلام کر، لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اتنا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے یہاں بائبل میں۔ تو آج نہیں سوچا جاتا، آج کہتے نہیں کوئی بات نہیں ہو دوں گا، اور بعد میں وہ مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں بعد میں، یہ جنہوں نے قدم اٹھایا غیر قوم میں کئی شادیوں تک گئے چلے، تو بعد میں بہت ان کی لائف کو اٹھا کر دیکھیں بڑی مشکل آپ کو نظر آئے گی۔ کوئی چاند ایک، چاہے وہ میجورٹی سب کے ساتھ 99% تک وہ بعد میں مشکلوں کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ منع خدا نے یہاں پر آپ دیکھیں کیا گیا، اور لکھا وہ ان میں بس گئے اور شادی بیاہ شروع ہو گئے ہیں، خدا ان سے ناراض ہوا۔ آگے پڑھیے، اور پھر پرستش بھی ان کے دیوتاؤں کی کرنے لگے، ہاں جی، اور یہاں تک انہوں نے وہ کیا ساتھیاں، اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، اور خداوند اپنے خدا کو بھول کر بالیم، اور بالیم میں نے بتایا تھا کہ بہت سے دیوتا کی بات، این جہاں پر بھی ہے وہ الوہیم سیغہ جمع میں بات کی گئی، بالیم کی، اور یہ سیرتوں کی پرستش کرنے لگے۔ یہ سیرتیں جنگل کے اندر جو ہے وہ قدرتی طور پر کوئی درخت ایسا وہ بنتے تھے، اس کو وہ تراش کر وہ کہتے تھے یہ مقدس جو ہے نا وہ قدرتی طور پر یہ ہے، اور اس لیے اس کی عبادت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور پرستش کرنے لگے۔ اس لیے خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا، اور اس نے ان کو مسوپتامیہ کے بادشاہ کوشن رستائیم کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ یہ جی وہ جانے دیا اس نے، اس کا قہر بھڑکا۔ جو بت پرستی کے اندر چلے جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ خدا کا قہر شدت سے بھڑکتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے ان کو ان کے ہاتھ میں بیچ ڈالا۔ حالانکہ خدا وہ کسی کو چھوڑتا نہیں ہے، کسی کو بیچتا نہیں ہے، لیکن کیونکہ بت پرستی ایک خود ایسا گناہ ہے، میں نے بتایا کہ جس سے سب سے زیادہ خدا وہ نفرت کرتا ہے، ہیٹ کرتا ہے، بت پرستی۔ ہاں جی، تو میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی بیوی کے کسی کے ساتھ جو ہے نا ناجائز تعلقات ہو، یہ خدا اس کو اسی طرح لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں خدا نے اسرائیل کو بیوی کے طور پر بھی
بیان کیا، میں تیرا شوہر ہوں، یہ کہا نا۔ تو اب دیکھیے یہ تعلق میاں بیوی کا ہے، اپنی محبت کو جب اس نے بیان کیا تو یہ اسی رشتے کو بنیاد بنا کر پیش کیا۔ اس کا مطلب کہ اس کی کتنا وہ لو کرتا تھا، ان سے پیار کرتا تھا، اور جب وہ اوروں کی کوئی پرستش کرے گا تو سخت سب سے میں اکثر کہتا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم تو غیر بتوں کی پرستش نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہے کہ دنیا سے دوستی خدا سے دشمنی، یعنی اگر کوئی دنیا سے کا دوست ہے، دنیا داری اس کے اندر ہے، تو خدا سے سیدھی بات ہے کہ دشمنی۔ یہ اسپرچول اڈلٹری ہے، روحانی زناکاری ہے۔ جو دنیا کا دوست ہے خدا سے وہ خوش نہیں ہوتا۔ دنیا سے دوستی یہ بھی بت پرستی کے برابر ہے، یہ اسپرچول اڈلٹری ہے، روحانی زناکاری ہے۔ کوئی دنیا داری کے کام جو ہے نا وہ کرتا ہے، اور شادی بیاہ میں اکثر کہتا ہوں یہ پتہ چلتا ہے ایماندار کہاں پر ہے۔ شادی بیاہ ادھر آ کے پتہ چل جاتا ہے، کسی فنکشن پہ پتہ چل جاتا ہے، چرچ میں سنڈے کی عبادت میں ٹھیک ذرا کوئی شادی میں جائے ادھر پتہ چل جاتا ہے۔ بڑے خدمت کرنے والوں کو میں دیکھتا ہوں جو کہتے خدمت بھی کرتا ہے جی، خوش ہونا جی، کوئی بات نہیں جی، انجوائے کرو، شادی اسی لیے ہے کہ اسی لیے انجوائے کرو۔ وہ یہ انجوائے کوئی شیطان کو خوش کر رہا ہے، اس کے گانوں کو جو ہے نا وہ ان پہ کر رہا ہے، تو یہ خوشی، یہ خوشی لیکن ڈرتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹے کو چومو، یہ ہے خوشی، بیٹے کو چومے۔